کہتے ہیں جو لوگ آپ کے زیادہ قریب اور زیادہ مخلصی ظاہر کرتے ہیں، اگر کبھی زندگی میں آپ کو کسی بڑے نقصان یا دھوکے کا سامنا کرنا پڑے تو سمجھ جائیں کہ جو تین لوگ آپ کے بہت قریبی ہیں، ان تینوں میں سے یہ کام کسی ایک کا ہے۔ ایک بات کا خیال رکھیں کہ جو شخص آپ کے ساتھ ہمیشہ کسی نہ کسی کا گلا کہ فلاں شخص آپ کا نقصان کروانا چاہتا ہے یا پھر وہ آپ کا برا چاہتا ہے، تو یہ بات سمجھنے میں بالکل بھی دیر نہ کریں کہ وہ شخص تو پتہ نہیں کیا ہمارا برا چاہتا ہے یہ نہیں، مگر جو آپ کو بتا رہا ہے یہ بھی ہمارا کوئی اچھا دوست خیر خواہ نہیں ہے۔ بعض لوگ جو اوپر سے بہت میٹھے اور مخلص ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ ہماری جوڑیں کھوکھلی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں اپنے دشمن کا پتہ تب چلتا ہے جب وقت ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے، اور سوائے پچھتاوے کے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، اور پھر ہم ان لوگوں کے ہاتھ میں الف کر ہم اپنے بے سے پیارے اور مختلف دوستوں کو کھو دیتے ہیں۔ سیاق و سباق کے لحاظ سے دشمنوں کی شناخت مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہے، لیکن ایسا کرنے کے 5 عمومی طریقے یہ ہیں۔ نمبر 1، مشکوک رویہ، غیر معمولی مظاہرہ کرنے والے افراد کی تلاش کریں، خاص طور پر احساس موجود علاقوں میں۔ نمبر 2، غیر معمولی چیزوں، ان لوگوں پر توجہ دیں جو باقاعدہ کمیونٹی یا ماحول کے حصے کے طور پر نہیں پہچانے جاتے۔ نمبر 3، غیر معمولی نگرانی، کسی بھی شخص کی نگرانی یا مخصوص مقامات یا سرگرمیوں میں غیر معمولی دلچسپی لینے کے بارے میں چوکس رہیں۔ نمبر 4، متضاد کہانیاں، ان لوگوں کا مشاہدہ کریں جن کی کہانیاں یا ان کی موجودگی یا ارادوں کے بارے میں وضاحتیں ان کے اعمال سے بھی نہیں دکھائی جاتی۔ نمبر 5، کمیونیکیشن پیٹرنر، ان لوگوں پر نظر رکھیں جو خفیہ طور پر بات چیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہوتے ہیں یا ایک دوسرے کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 6، ایکسٹریم ویوز، جو لوگ انتہائی نظریاتی یا بنیاد پرست عقائد رکھتے ہیں ان کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے اگر یہ عقائد نقصان دہ اعمال کا باعث بنے۔ نمبر 7، دھمکیاں یا ہراساں کرنا، کسی کی طرف سے براہ راست یا مضمر دھمکیوں یا ایذا رسانی کو سنجیدگی سے لے۔ نمبر 8، پرتشدد یا جارحانہ زبان، ایسے افراد سے ہوشیار رہیں جو اکثر پرتشدد یا جارحانہ زبان استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر آن لائن مواصلات میں۔ نمبر 9، ہمدردی کی کمی، جو لوگ مستقل طور پر دوسروں کے ساتھ ہمدردی کی کمی ظاہر کرتے ہیں ان میں نقصان پہنچانے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 10، پس منظر کی جانچ، اگر آپ کو حقیقی خدشات ہیں تو فیصلے کرنے سے پہلے کسی فرد کے پس منظر، وابستگیوں اور تاریخ پر تحقیق کرنے پر غور کریں۔ یاد رکھیں، کھلی بات چیت، ہمدردی اور افہام و تفہیم کو ترجیح دینا ضروری ہے۔ غلط فہمیاں اور غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں، اس لیے کسی کو دشمن کا لیبل لگانے سے پہلے احتیاط اور سوچ سمجھ کر حالات سے رجوع کرنا بہتر ہے۔